السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عمر۔ 1421 میں کرسٹوفر کولمبس کے ہاتھوں دریافت ہونے والا ملک امریکہ، جسے آج دنیا کی سپر پاور میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کولمبس نے کبھی اپنے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ امریکہ کو دریافت کر لے گا؟ وہ تو اپنے 3 بحری جہازوں دا نینا، دا پنٹا اور سینٹا مریا کو اسپین سے لے کر ایشیا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے اسپین سے لے کر ایشیا تک سارے بحری رستوں کو جاننے کا عزم اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن ہوا کا رخ بدلنے کی وجہ سے ان کی شپس دوسری طرف چلی گئی اور پھر کچھ دنوں بعد کولمبس نے امریکہ کو دریافت کر لیا۔ حالانکہ کچھ ایکسپرٹس ایسا بھی مانتے ہیں کہ کولمبس کی کھوج کرنے سے پہلے بھی لوگ وہاں رہتے تھے، لیکن وہ کولمبس ہی تھے جنہوں نے امریکہ کو دنیا کے سامنے لایا، اور آج کی ماڈرن ورلڈ صرف اسی وجہ سے وہاں سیٹلڈ ہو پائی، اور ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے یہ اتحاد کریٹ ہو پایا۔ تو فرینڈز، ہماری یہ دنیا اتنے سال پرانی ہے اور اتنے سالوں میں لوگوں نے ہزاروں قسم کی غلطیاں بھی کی ہوں گی، مگر کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوئی ہیں۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی مزیدار 10 انوینشن کے بارے میں بتائیں گے جو غلطی سے ایجاد ہو گئی تھی، مگر انہوں نے ہماری زندگی کو بے حد آسان بنا دیا ہے۔ نمبر 10، مائکرو ویو اوون۔ تو فرینڈز، آج ہم جس چیز کے اندر 2 منٹ میں کھانا گرم کر لیتے ہیں اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس مائکرو ویو اوون کی ایجاد بھی ایکسیڈنٹلی طور پر ہوئی تھی۔ سال تھا 1945، جب ورلڈ وار 2 کے بعد پرسی لیبرون اسپینسر نامی ایک سائنٹسٹ میگنیٹرون ہائی پاور ویکیوم ٹیوبز پر کام کر رہے تھے، جس سے چھوٹے پیمانے پر ریڈیو ویوز جنریٹ کی جاتی تھی، جسے پرسی مائکرو ویو کہتے تھے۔ ایک دن کام کرتے وقت پرسی نے یہ نوٹس کیا کہ ان کی جیب میں رکھی کینڈی پگھل گئی ہیں، تو ریسرچ کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ کام تو ان میگنیٹرون کی گرمائش کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو بس پھر اسی فنڈامنٹل آئیڈیا سے دنیا کے پہلے مائکرو ویو اوون کی ایجاد ہوئی۔ نمبر 9، چاکلیٹ چپ۔ فرینڈز، آج سے قریب 90 سال پہلے ایک لڑکی نارمل چاکلیٹ کوکیز بنا رہی تھی۔ یہ اس لڑکی کا روز کا کام تھا، جس میں وہ بسکٹ ڈو کے اندر بیکنگ چاکلیٹ کو مکس کیا کرتی تھی۔ لیکن آج اس کے پاس بیکنگ چاکلیٹ موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ جو کام آج کرنے جا رہی تھی اسے 90 سالوں کے بعد بھی یاد رکھا جانا تھا۔ اس بیکر کا نام تھا روتھ ویکفیلڈ، اور آج اس کے پاس بسکٹ بنانے کے لیے بیکنگ چاکلیٹ موجود نہیں تھا، تو اس نے نارمل چاکلیٹ کو ہی چھوٹا چھوٹا کاٹ کر بیک کرنے کے لیے رکھ دیا۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ چاکلیٹ پگھل کر بیکنگ ڈو میں مکس ہو جاتے، مگر جب بسکٹ تیار ہوئے تو اس نے دیکھا کہ چاکلیٹ چپ بالکل ثابت پڑے ہوئے ہیں اور وہ بسکٹ کی اوور آل لک بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو اس نے اسی ڈر کی وجہ سے یہ بسکٹ سیل کرنے کے بجائے کسٹمر کو فری میں دینا شروع کر دیے، لیکن وہ بسکٹ کسٹمر کو اتنے پسند آئے کہ آج بھی یہ بسکٹ پوری دنیا میں چاکلیٹ چپ کوکیز کے نام سے فیمس ہیں۔ نمبر 8، میچ اسٹک۔ ماچس کی ایجاد ہونے سے پہلے ایک خاص قسم کے پتھر کو اسٹیل سے رگڑا جاتا تھا، جسے فلنٹ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے ذرے چنگاری بن کر گرتے، جن کو خشک پتوں پر گرایا جاتا اور پھر آگ لگائی جاتی تھی۔ لیکن 1826 میں ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے پوری دنیا کی مشکل ہی آسان کر دی۔ برٹش فارماسسٹ جان ویلکر، جو کہ ڈفرینٹ کیمیکل کو ملا کر دوائیاں بناتا تھا، اور ان کیمیکل کو مکس کرنے کے لیے وہ زیادہ تر لکڑی کی سٹکس کا یوز کیا کرتا تھا، جن پر کیمیکل چپک جایا کرتا تھا۔ عام طور پر وہ یہ سٹکس پھینک دیا کرتا تھا، مگر ایک دن وہ بے خیالی میں اس سٹک کو پتھر سے رگڑ رہا تھا کہ اس میں سے آگ لگ گئی، اور پھر اسی طرح سے ایجاد ہوئی ماچس کی۔ جان ویلکر نے اس سے خود فائدہ اٹھانے کے بجائے دنیا کو فائدہ دینے کے لیے یہ فارمولا فری میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 7، پوٹیٹوز چپس۔ آج سے قریب 170 سال پہلے یعنی 1853 میں نیو یارک کے ایک ریسٹورنٹ مونس لیک ہاؤس میں ایک شیف جارج کرم کام کیا کرتا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ کافی فیمس تھا، اسی لیے جارج کرم پر کام کا کافی برڈن بھی رہتا تھا۔ ایک دن ایک کسٹمر نے فرینچ فرائز آرڈر کیے تو جارج نے کوک کر کے سرو کر دیے، مگر کسٹمر کو وہ فرائز نرم لگے تو اس نے واپس کر کے دوبارہ کرسپی فرائز لانے کو کہا۔ ایسا کئی بار ہوا، مگر کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار جارج نے غصے میں آ کر پوٹیٹوز کو اتنا باریک کاٹا اور فرائز کر کے کسٹمر کو دے دیے۔ اس بار کسٹمر اتنا خوش ہوا کہ وہ اب روزانہ جارج کے ہاتھوں کے چپس کھانے آ جاتا تھا، اور پھر اسی طرح جارج کے غصے میں بنائے جانے والے فرائز سے ایجاد ہوئی پوٹیٹوز چپس کی۔ نمبر 6، سیفٹی گلاس۔ دنیا کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے ایک اور یوزفل چیز کی ایجاد بھی غلطی سے ہوئی تھی۔ فرینچ سائنٹسٹ ایڈورڈ بینیڈکٹس اپنی ڈیسک پر کام کر رہے تھے کہ ان کا ہاتھ ڈیسک پر پڑے ایک بیکر سے لگا جو بری طرح زمین پر گر گیا تھا۔ اب گلاس بیکر کے گر کر ٹوٹنے کی آواز تو آئی، لیکن جب ایڈورڈ نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ شیشے سے بنا پتلا گلاس بیکر ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ مگر کچھ دیر آبزرویشن کے بعد پتا چلا کہ پچھلی بار انہوں نے جو کیمیکل اس بیکر میں ملائے تھے اس میں سے سیلولس نائٹریٹ کی ایک لیئر بیکر پر چڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ بیکر نہیں ٹوٹا، اور پھر اس طرح ایجاد ہوئی آج کے ماڈرن سیفٹی گلاس کی، جسے لگ بھگ ہر گاڑی کی ونڈ سکرین پر بھی لگایا جاتا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ کے وقت گلاس کے ٹکڑے نہ ہوں اور گاڑی میں بیٹھے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، کوکا کولا، $1 بلین کمپنی۔ تو فرینڈز، آج کے دور
دور میں کون ہے جسے کوکا کولا کے بارے میں نہیں معلوم؟ مگر کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کولڈ ڈرنک کی ریسیپی بھی ایکسیڈنٹلی بنائی گئی تھی؟ یہ سال تھا 1886 جب اٹلانٹا کے ایک فارماسسٹ ڈاکٹر جان پیمبرٹن سر درد اور انزائٹی کے لیے ایک سیرپ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور ان کی اس سیرپ کے اندر کچھ مقدار میں الکوہل اور کوکین بھی شامل کی جانے والی تھی، مگر پھر اٹلانٹا میں الکوہل بین ہونے کی وجہ سے انہوں نے سیرپ کی ریسیپی سے الکوہل کو نکال کر اس میں کاربونیٹڈ واٹر ملا دیا، اور پھر جب اسے ٹیسٹ کیا تو وہ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی، اور پھر اسی فارمولیشن کے تحت اس وقت کوکا کولا کا ایک گلاس اٹلانٹا میں 5 سینٹس کا سیل ہونے لگا، اور یہ لوگوں میں کافی مقبول ہو گئی، اور پھر کچھ سال بعد کوکین کے انلیگل ہونے کی وجہ سے اسے بھی فارمولیشن سے نکال دیا گیا، اور پھر بچی کوکا کولا کی وہ ریسیپی جسے ہم آج پیتے ہیں۔ نمبر 4، ایکس رے مشین۔ آج کے اس دور میں اگر ایکس رے مشین نہ ہوتی تو ذرا سوچو کیسا ہوتا۔ یہ مشین ٹوٹی ہوئی ہڈی، جسم کے اندرونی سٹرکچر اور بہت ساری بیماریوں کو وقت سے پہلے پتہ لگانے کے کام آتی ہے، مگر کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس مشین کی ایجاد بھی غلطی سے ہی ہوئی تھی؟ 1895 میں بیویریا کے ایک سائنٹسٹ ولہیلم کونراڈ رونٹگن کارڈ بورڈ سے کورڈ کیے ایک ویکیوم ٹیوب پر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کیتھوڈ ریز شیشے سے گزر سکتی ہیں کہ نہیں، اور اس ایکسپیریمنٹ کے دوران انہوں نے ایک عجیب سی گرین روشنی کو اسکرین پر دیکھا۔ کچھ دیر آبزرویشن کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ روشنی زیادہ تر چیزوں سے گزر جاتی ہے مگر ٹھوس یعنی سولڈ چیزوں کا سایہ بنا دیتی ہے۔ تو پھر ولہیلم کونراڈ نے جب اس ریز کے آگے اپنے ہاتھ کو رکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ریز انسانی ٹشو سے گزر جاتی ہے مگر انسانی ہڈیوں کا سایہ بنا دیتی ہے۔ تو بس پھر اسی طرح ایجاد ہوئی آج کی ماڈرن ایکس رے مشین کی۔ 1901 میں غلطی سے ایجاد ہونے والی اس مشین کی وجہ سے ولہیلم کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا۔ نمبر 3، اینٹی ڈپریشن۔ اینٹی ڈپریشن میڈیسن ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے جان بچانے والی گولی کا کام کرتی ہے، لیکن یہ دوائی بھی اصل میں غلطی سے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ 1957 میں کچھ ڈاکٹر ٹی بی کے لیے ایک دوائی بنا رہے تھے، وہ دوائی تو بن گئی مگر ان سے ٹی بی کے مریضوں کو کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر ایک چیز دیکھنے کو ملی، ڈاکٹرز کو معلوم ہوا کہ یہ دوائی کھانے کے بعد پیشنٹس کا موڈ کافی بہتر ہو جاتا ہے، اور ان میڈیسن کو ڈپریشن کے مریضوں کو دیا گیا تو وہ کافی بہتر ہونے لگے، اور پھر تب سے لے کر اب تک یہ میڈیسن اینٹی ڈپریشن کے نام سے سیل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ نمبر 2، پوسٹ ان نوٹ۔ امریکن کیمسٹ ڈاکٹر اسپینسر سلور 3M کمپنی کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یہ اپنی کمپنی کے لیے ایک ایسی گلو بنا رہے تھے جو حد سے زیادہ سٹیکی ہو، یعنی وہ گلو جب کسی چیز سے چپک جائے تو پھر کبھی اترنے کا نام ہی نہ لے، لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران ڈاکٹر اسپینسر سے جو گلو بنی وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھی، یعنی یہ گلو صرف اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کا وزن جھیل سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر اسپینسر نے نوٹس کیا کہ یہ نہ ہی کاغذ کو خراب کر رہی ہے اور نہ ہی کاغذ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانے پر اس کی پاور ختم ہو رہی ہے۔ تو پھر بس 1968 میں ہونے والے اس غلط ایکسپیریمنٹ سے جو گلو بنی وہ آج تک آفس اور اسکول میں یوز کی جاتی ہے، اور اسے ہم پوسٹ ان نوٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر 1، پیس میکر۔ تو فرینڈز، پیس میکر ایک غلطی سے ایجاد ہونے والی ایسی ڈیوائس ہے جو آج تک ہزاروں جانوں کا بھلا کر چکی ہے۔ ہارٹ بیٹ یعنی انسان کا دل انسان کے موشن کے حساب سے دھڑکتا ہے۔ فار ایگزامپل، سوتے وقت آہستہ آہستہ اور دوڑتے وقت تیز تیز دھڑکتا ہے، لیکن دل کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کب آہستہ دھڑکنا ہے اور کب تیز دھڑکنا ہے؟ اسی کو سمجھنے کے لیے اللہ کی ذات نے دل کے اندر ایک ایسے نیچرل سینسر کو لگایا ہے جسے سائنس نوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ سینسر آٹومیٹکلی باڈی کے موشن کے حساب سے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اگر یہ سینسر کام کرنا ہی چھوڑ جائے؟ اسی لیے یہ چھوٹی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے جسے پیس میکر کہا جاتا ہے۔ یہ پیس میکر دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بھی غلطی سے ہی ایجاد ہوا تھا۔ 1952 میں ایک امریکن سائنٹسٹ ولسن گریٹ بیچ ایک ایسی ڈیوائس بنا رہے تھے جو ہارٹ بیٹ کو کاؤنٹ کر سکے، مگر صرف ایک غلط الیکٹرونک کمپوننٹ ڈال دینے سے جو چیز وجود میں آئی اس نے انسانی زندگی کا بھلا ہی کر ڈالا۔ پہلی دفعہ اس پیس میکر کو 1960 میں ایک انسان کے دل میں لگایا گیا اور آج تک یہ انسانی جان بچانے کے کام آتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی وہ ایجادات جو غلطی سے ایجاد ہو گئی مگر اس سے انسانیت کا بھلا ہوتا آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فن فیکٹس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔